السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے آداب قبر اور سلف صالحین، یعنی سلف صالحین گزرے ہوئے نیک لوگ قبر کا عذاب یا قبر کو یاد کر کے کس قدر خوف زدہ ہوتے تھے، اور عذاب قبر کو یاد کر کے کیا وہ سکون سے رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے، یا ان کی حالت کیسی ہوتی تھی، اس کا بیان ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب قبر کے خوف سے اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی، یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سنن ترمذی کی حسن روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام چیخنے اور چلانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ اس کا ذکر سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنہ کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر بیان کرنا شروع کیا تو مسلمان بری طرح چیخنے اور چلانے لگے، جس کی وجہ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب چیخنے کا شور ختم ہوا تو میں نے اپنے قریبی آدمی سے پوچھا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں قریب قریب دجال جیسے فتنے سے آزمائے جاؤ گے، یعنی قبروں میں بھی تم لوگ فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے، یعنی قبر میں بھی تم کو آزمایا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی مبتلا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے خوف زدہ ہو کر بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں سوال و جواب کے ڈر سے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ تدفین کے بعد میری قبر پر دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن شماسہ محری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے، وہ دیر تک روتے رہے، پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔
ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی؟ تب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور کہا ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے۔ میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں۔ پہلی حالت وہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو جہنمیوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد دوسری حالت وہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور حج کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی جو اور کسی کی نہیں تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا، لیکن اس کے بعد ہم بعض دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے اور اب میں نہیں جانتا کہ اس تیسری حالت میں میرا انجام کیا ہے۔ لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو، نہ ہی کوئی آگ لے کر چلے، اور جب تم مجھے دفن کرو تو اچھی طرح قبر پر مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک دعا کے لیے کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میرے دل کو تسلی رہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر عذاب قبر کی آواز سن کر خوف زدہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے یہ حدیث خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ زید بن ثابت سے سنی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں ایک کھچر پر جا رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر بدکا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان قبر والوں کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کب مرے؟ اس آدمی نے عرض کیا شرک کے زمانہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جس طرح میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے۔ لوگوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پناہ مانگو ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے۔ لوگوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی فتنہ دجال سے۔ لوگوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فتنہ دجال سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر اور آخرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو تمنا کرنے لگے
کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ وحشت قبر سے نجات کے لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، میں تمہارا خیر خواہ اور تم سے شفقت کرنے والا ہوں۔ وحشت قبر سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اسے ابو نعیم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت طویل سفر اور قلت زادِ سفر کے خوف سے رونے لگے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں تمہاری اس دنیا کے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ آئندہ پیش آنے والے طویل سفر اور قلت زادِ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہوگا۔ کتاب الزہد ابن مبارک کی ہے اور صفحہ نمبر 38 میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ قبر کی یاد نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر رولایا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ موت اس کا انجام ہے، قبر اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود اسے دنیا میں قرار حاصل ہے اور وہ سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اور زار و کتار رونے لگے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں سلف صالحین کا کہ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو بہت زیادہ ہم پائیں گے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام قبر کا عذاب یا قبر کی وحشت کو ذکر کر کے وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، تنہائی میں اس کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، تنہائی میں موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے ہم بھی روئیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العالمین نجات دے دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔